آخر بات کیا ہے؟ کیا کہنا ہے آپ نے مجھ سے؟ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر اٹھائے اور دونوں ہاتھوں سے مجھے شانوں سے تھام لیا۔ جانے من گھٹیا پن سے وہ بولے۔ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور مجھے ان کے چہرے کے زومائنی مسکراہٹ اور آنکھوں کی شیطانی چمک سے جواب مل گیا۔ میں ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ جھٹک کر دور جا کھڑی ہوئی۔ شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی کے برابر ہوں اور آپ کی بہو ہوں۔ بہو؟ زوردار کہکہا مار کر وہ طنز سے بولے۔ وہ رشتہ تو کب کا ٹوٹ چکا۔ ویسے بھی تمہاری جیسی آوارہ اور بدچلن ماں کی بیٹی سے کون رشتہ جوڑے گا؟ ہو سکتا ہے تم تو اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ لو، یہ ہے اس کا ثبوت۔ وہ حقارت سے بولے۔ میں نے جھٹ لفافہ کھول کر دیکھا تو وہ طلاق نامہ تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا میرے نام۔ غزل، مجھے تمہاری حقیقت اچھے سے معلوم ہو چکی ہے، اس لیے یہ رشتہ توڑ رہا ہوں۔ اس حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد میں تو کیا، کوئی بھی شریف آدمی تمہیں اپنانے پر تیار نہ ہوگا۔ جاوید۔ مجھے چکر سا آ گیا، سارا کمرہ مجھے گھومتا دکھائی دینے لگا اور میں گر گئی، شاید بے ہوش ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد میں ہوش میں آئی تب میرا بے ترتیب اور آدھے سے زیادہ اترا ہوا لباس میری بربادی کی مکمل داستان سنا رہا تھا۔ میں تو لٹ چکی تھی۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ انور چچا پر نظر پڑتے ہی مجھ میں نامعلوم کہاں سے اتنی قوت آ گئی کہ اس خبیث انسان کے چہرے پر بے شمار تماچے جڑ دیے۔ اپنی قیمت لے چکا ہوں میں، ان تماچوں کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ وہ ڈھٹائی سے بولے اور مجھے کار میں دھکیل دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی میں ایک جھٹکے سے اتر پڑی۔ یہ تو لیتی جاؤ۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بیگ اور وہ لفافہ مجھے تھما دیا۔ میرا جی چاہا کہ اس ذلیل کتے کو شوٹ کر دوں۔ میں نے حقارت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی میری ٹانگیں جواب دینے لگی۔ میں نڈھال ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں خود کو گھسیٹ کر آگے بڑھنے لگی۔ اتنے میں ڈرائنگ روم کا پردہ اٹھا اور امی باہر آ گئیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے بولی، غزل تم؟ اور میرے حلیے سے وہ بہت کچھ سمجھ گئیں۔ کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ قریب آ کر بے تابی سے بولی۔ میرے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھوٹ گیا اور میں نے وہی ہاتھ پوری قوت سے ان کے منہ پر دے مارا اور ساتھ ہی جیسے پھٹ پڑی۔ نامعلوم میرے منہ سے کیا کیا نکل رہا تھا اور امی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری بچی، مجھے نانی کی شفیق آواز سنائی تھی۔ امی اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن کر امی کے پیچھے سے نکلتی ہوئی وہ میرے قریب آئیں اور میں نے اپنے چکراتے ہوئے وجود کو کسی ٹوٹے ہوئے شہتیر کے ساتھ ان کی آغوش میں ڈال دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تب پتہ چلا کہ میں 1 ماہ بعد ہوش میں آئی ہوں۔ میں نانی کے گھر پر تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت اطمینان ہوا کہ میرے دونوں بھائی بھی اس وقت میرے پاس موجود تھے۔ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ بھی اللہ کا شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ نانی نے ہم تینوں کو دیکھ کر بہت سی دعائیں دیں اور نماز پڑھنے چلی گئیں۔ میرے دونوں بھائی حماد اور جنید میرے پاس بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں آج کل ہمارے گھر پر آفتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں۔ جس روز آپ بے ہوش ہوئیں اسی روز سے امی بھی بالکل چپ رہتی ہیں۔ میرے ساتھ اسی شام انور چچا کے گھر گئی تھیں، لیکن پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ تو یہ مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ امریکہ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے ہیں۔ کل شام امی نے پوچھا کہ غزل کیسی ہے۔ میں نے بتایا کہ آپی کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا، تو وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئیں۔ رات اچانک انہیں دورہ پڑا، اب وہ ہسپتال نہیں ہے۔ پرسوں ہم نے ابو کو بھی کویت تار بھیج دیا ہے، ان کا جوابی تار آیا ہے کہ وہ کل شام پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کرے امی بھی ٹھیک ہو جائیں۔ ابو کے آنے کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دوسری شام کو ابو ایئرپورٹ سے سیدھے میرے ہی پاس آئے اور میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی، اتنا کہ انہیں بھی رلا دیا۔ ارے بیٹا اتنا مت رو، اتنی سی بات کا اتنا دکھ؟ بھائی دیکھنا، ہم اپنی بیٹی کے لیے ایسا لڑکا تلاش کریں گے کہ ایسے 10 جاوید بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ میری بیٹی کیا کسی سے کم ہے؟ ابو نے میری پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ شاید نانی امی نے انہیں اپنے طور پر سمجھا دیا تھا۔ 2-3 گھنٹے ابو میرے پاس بیٹھے رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جنید، ابو اور حماد ہسپتال گئے، جہاں اسپیشل وارڈ میں امی کو رکھا ہوا تھا۔ ابو پر نظر پڑتے ہی امی نے چونک کر سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ جیسے ہی ابو ان کے قریب گئے وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گئیں۔ گھوسیا؟ ابو نے حیرت سے انہیں پکارا۔ نہیں نہیں نہیں، میرے قریب مت آنا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں گندی عورت ہوں، ہاں میں بہت گندی ہوں۔ انور، میں تمہارا گلا دبوچ لوں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔
وہ میرے بھائی حماد کو انور چچا سمجھ کر ان کی طرف بھاگی۔ شور سن کر دوسرے ڈاکٹر بھی آ گئے۔ انہوں نے امی کو پکڑا۔ امی کا دماغی توازن قطعی طور پر خراب ہو چکا تھا۔ انہیں دماغ کے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں تیسرے روز وہ چل بسیں۔ امی کے جنازے کے وقت سبھی لوگ روتے تھے، پر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ 40ویں کے بعد ابو واپس کویت چلے گئے۔ 2 ماہ بعد جب میں ہاسٹل گئی تو میری کلاس فیلوز دیکھ کر مجھے چیخ پڑی کہ وہ شوق چنچل اور گلابی سی غزل کہاں گئی۔ میں دکھی دل سے مسکرا دی۔ کچھ عرصے بعد میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ میں نے ابو کو خط لکھ دیا۔ ابو نے خط کے جواب میں کہا کہ وہ اگلے ماہ آ رہے ہیں۔ آج ابو آ رہے تھے۔ نانی، اماں، حماد، جنید، سبھی ہم ایئرپورٹ ابو کو لینے گئے۔ جیسے ہی ابو نظر آئے ہم سب دوڑ کر ان کی طرف بڑھے اور تینوں ایک آواز میں بولے، اف ابو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سرخ و سفید ابو کی جگہ بالکل دبلے پتلے گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، سر کے بال بالکل سفید سفید۔ میرے بچوں، مجھے گھر نہیں لے چلو گے؟ ابو کی صحت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے ابو کو چیک کیا اور چونک پڑے۔ کہنے لگے کہ کل کلینک لے کر آئیے گا، ایکس رے کے بعد اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو کیا ہے۔ دوسرے روز ایکس رے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ابو کو ٹی بی ہو گئی ہے، جو تیزی سے تیسرے سٹیج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر تو ہم سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تیزی کے ساتھ ابو کا علاج شروع کروا دیا اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے لگی، جس سے ان کو کچھ افاقہ ہوا۔ میرا تقرر مقامی ہسپتال میں ہو گیا۔ چارج لیتے ہی ابو نے اس اعزاز میں ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا۔ سب مہمان آ گئے تھے۔ میں ابو کو بلانے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ ابو امی کی تصویر سے مخاطب ہیں۔ غوثیہ، دیکھو، آج تمہاری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ وہ بھی بہت خوش ہے، میں بھی بہت خوش ہوں۔ مجھے میری پردیس میں کاٹی ہوئی محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ میرے تو رگوں پہ میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ ابو، سب آ چکے ہیں، چلیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک روز ابو نانی سے کہنے لگے کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، مگر میں نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ جب نانی نے مجھ سے گھر بسانے کو کہا تو میں نے ان کی گود میں سر رکھا اور سسک پڑی۔ نانی، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، پھر بھی آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ بتائیے، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کیا ہے؟ میرا سب کچھ تو مجھ سے چھن چکا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں کسی کو دھوکہ دوں؟ بعد میں اگر جواب طلبی ہوئی تو اس میں رسوائی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میری بربادی کی داستان سنا کر کس کس کو آپ مطمئن کر سکیں گی؟ اگر آپ کسی کو مطمئن کر سکیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بتائیے، کہاں سے داستان سنائیں گی آپ، اور مجھے اس احساس شرمندگی سے بچا سکیں گی کہ میرے سابقہ سسر نے ہی میری عزت لوٹی تھی؟ کیا میں سر اٹھا کر جی سکوں گی؟ نانی اماں بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں، نہیں بیٹی، یہ زمانہ اتنا فراغ دل نہیں ہے، اور بے گناہ ہونے کے باوجود لڑکی کو ہی گنہگار کہا جاتا ہے۔ اس کا وجود بھٹکی روح بن کر رہ جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری شادی کی بات ختم ہو کر رہ گئی۔ ابو جو بظاہر بالکل ٹھیک تھے، ایک دن اچانک چپکے سے ہم سے منہ موڑ گئے۔ ایک قیامت تھی جو آئی اور گزر گئی۔ وقت پھر سے پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ اپنی اپنی جگہ سب سنبھل گئے۔ بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ میری ٹرانسفر دوسری جگہ ہو گئی۔ میں اسی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ شاپنگ کے بعد میں سیٹ سنبھالتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا بھائی جنید بہت سے شاپرز پیچھے گاڑی میں رکھتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ارے آپی، میں ابھی آیا، ایک بہت ضروری چیز تو میں لینا بھول گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سامنے والے سٹور میں تیزی سے داخل ہو گیا اور میں آنے جانے والے لوگوں اور ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ میری سوچیں نہ جانے کہاں تھیں کہ اتنے میں مجھے بدبو کا ایک ناگوار جھونکا منہ میں گھستا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے انتہائی برا سا منہ بنا کر اس پر نظر ڈالی۔ میرے منہ پر تھوکو، تھوکو نا میرے منہ پر، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ ایک پاگل آدمی تھا۔ پھٹے ہوئے انتہائی گندے کپڑے، داڑھی اور سر کے بڑھے ہوئے بال، چہرے پر جا بجا خراشیں جن میں خون کی بوندیں نمایاں تھیں، پنڈلیوں پر زخم اور خراشیں۔ تھوکو، تھوکو نا میرے منہ پر۔ وہ بری طرح اپنا منہ اور داڑھی گندے اور لمبے ناخنوں سے نوچنے لگا۔ پھر وہ دوسری کار کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں حماد بھی آ گیا۔ وہ بھی اس پاگل کو دیکھنے لگا۔ وہ پاگل اسی طرح ہر کار کے سامنے رکتا، اپنا جملہ دہراتے ہوئے آگے بڑھ جاتا۔ میری نظریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ پھر وہ ایک ہوٹل کے قریب رک کر چند لڑکوں کو دیکھنے لگا اور کچھ مانگنے لگا۔ لڑکوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر یوں ہی ہاتھ پھیلائے کھڑا رہا، پھر وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک طرف بیٹھ کر اپنی میلی سی جیب سے مٹی کا ڈھیلا نکال کر کھانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد مجھے اکثر وہ پاگل بوڑھا یاد آ جاتا اور میں